Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. ایک فیکٹری والے کی عادت تھی ہر سال وہ قرآن اندازی کر کے عمرے کے لیے حج کے لیے بھیجتی، بہت سے لوگ کرتے ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحب کا نام نکل آیا حج کے لیے، تو اس سے کو اسٹیج پر بلایا، نام پکارا گیا، پرچی نکلائی فلاں صاحب کی، بلایا، اس سے کہا حج پہ جاؤ، اس سے کہا نہیں میں حج پہ نہیں جا سکتا، اور اس کی رقم جتنی ہے وہ مجھے دے دی۔ بہرحال دے دی گئی، اس نے وہ رقم خرچ کر لی۔ عام طور پر جو ہے وہ ایسے ہی تھا، عام جیسے ہمارا میں پیتا میتا رہتا ہے، نماز وغیرہ بھی جو ہے پتہ نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا، ایسے ہی لفنگا قسم کا تھا۔ پچھلے واقعے کے آخر میں آپ دیکھ لیں گے، لیکن خیال رکھیں کسی کی ظاہری صورت دیکھ کر نہیں۔ تکبر جیسے پیشہ کا ہوتا ہے نا، میرے پاس مال زیادہ، گاڑی سے اچھی، ایسے ہی تکبر علم کا بھی ہوتا ہے، یہ جاہل میں مفتی۔ تکبر عمر کا بھی ہوتا ہے، میں پہلی سب میں پڑھتا ہے، یاد کے کوئی نہیں نماز، میں 5 وقت بعد پڑھتا ہوں، پھر تو جمعے میں آتا ہے، رمضان میں دیکھا، اس کے بعد میں نے دیکھا ہی نہیں، کیا پتہ اس کی کون سی نیکی کر اللہ تعالیٰ کو قبول ہو۔ خود آگے بڑھنے کی کوشش کرے لیکن دوسرے پر انگلی نہ اٹھایا جائے۔ تو خیر پیسے لے لیے، اس نے استعمال کر لیے۔ اگلے سال پھر جب حج کا موقع آیا تو ایکس بھیجیں گے، سب کے نام ڈالے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے، اس دن بھی جب اسٹیشن پرچی نکالی گئی اسی کا نام نکلایا۔ واہ جی، تو اس سال تو جائے گا۔ بلایا اس کو اسٹیج پر اور اس سے کہا، تو اس نے وہی رقم کا مطالبہ کہ بھائی مجھے رقم دے دیں اور باقی میں حج پہ نہیں جاتا۔ لوگوں نے کہا بڑا بدبخت آدمی ہے، 2 دفعہ نام نکل آیا اور یہ حج کے لیے نہیں جاتا۔ اگلا سال آ گیا، پیسے آئے اور کھا گیا۔ تیسرے سال مسلسل یعنی تیسرے نام پکارا، وہی اسی کا نام آ گیا، پرچی نکالی اسی کا نام آیا۔ اب کی بات جو سیٹھ صاحب تھے اس نے کہا نا تو جانا ہی جانا ہو، اس نے کہا نہیں میں جاتا، پیسہ دے دے۔ اس نے کہا حاجی صاحب، وہ جو فیکٹری کا مالک تھا، تو جائے گا اس سال تجھے حج کے لیے بھیجوں گا، باقی پورے سال کی تنخواہ آپ کو میں الگ دے دیتا ہوں، آنے جانے کا سلسلہ خرچہ بھی، حج کا جو سلسلہ ہے وہ، اور پورے سال کی تنخواہ تو میں الگ سے دے دوں گا، حج پہ لے جاؤ۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو ڈبل کا سلسلہ، ٹھیک کیا تھا، حج کے لیے گیا، بیت اللہ کا حج کیا، حج سے فارغ ہوا، آنے سے پہلے وہاں حرم شریف میں سجدے کی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ جنت المعلیٰ مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے جنت البقیع کہلاتا ہے، دنیا کا پہلا نمبر کا قبر، دوسرا جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قبر سے مجھے اٹھائیں گے، میں صدیق پھر فاروق ہم یوں ہی نکل آئیں گے، ہاں کذا نباس، گھر سے باہر نکلے، دائیں طرف صدیق تھے، بائیں طرف فاروق تھے، ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا ہاں کذا نباس، ہم یوں ہی اٹھائے جائیں، پھر یہاں سے بقیع جائیں گے، بقیع سے پھر ہم مکے کی طرف نکلیں گے، تو مکے والے جو ہے جنت المعلیٰ والے وہاں کے وہ یوں آئیں گے، راستے میں جگہ کا نام بتا، وہاں ہماری ملاقات ہو۔ تو دوسرے نمبر کی دنیا کی بہترین قبرستان، وہاں ان کو دفن کر دیا گیا۔ گھر میں اطلاع مل گئی، رونا دھونا بھی ہو گیا، لیکن لوگوں کو رشک آ گیا، یار کیسا 1 2 3 تیسری مرتبہ مسلسل اس کا نام نکل آیا۔ صرف نام ہی نہیں، پھر وہاں جا کر حج کر کے بیت اللہ میں سجدے کی حالت میں روح نکل گئی۔ تلاش کرو کچھ نہ کچھ اس کا کوئی عمل ہوگا، کوئی عمل تو ایسا ہوگا۔ بیوی سے پوچھا تو چپ رہے، کیا وہ تو چرسی قسم کا آدمی تھا، فلاں تھا، نہیں کوئی خاص بتاؤ اس کو۔ جب بہت کچھ کہا تو اس نے کہا ہاں ایک بات بتاتا، میں ٹائم تو بہت مختصر ہی نقل کروں، تو کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھی، تو ہمارا ان کے ساتھ جو ہے والد صالح کا سلسلہ تھا، اچھے کھاتے پیتے میاں جو نوکری کرتا تھا، 1 یا 2 ہی بچے تھے، وہ میاں بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ خاتون جو ہے وہ نیک سیرت خاتون تھی،
भीख मांगने, भाइयों पर बोझ पड़ने की बजाय उसने कहा कि मैं खुद ही कोशिश करता हूँ। लोगों के घरों में बर्तन धोकर सफाई करके कमाती थी, लेकिन मुआशरा बुरा है, लोगों ने गलत कोशिश की तो वो बेचारी जो है तंग आ गई। आज एक घर छोड़े अगले घर पे काम करे, वहाँ यही हरकत वहाँ यही हरकत, आखिर थक हार के बैठ गई। मैंने अपने मियाँ से ये बात की थी तो उसने ये तय किया था जो तनख्वाह उनको मिलती थी फैक्ट्री से, उसमें से आधे मुझे देता था और आधे वहाँ देता था बस। और वो जो 2 साल हज के लिए नहीं गया उसकी वजह भी यही थी कि कर्ज़ों के कर्ज़े चढ़ गए थे। मुलाजिम आदमी कर मजदूरी करता हो फैक्ट्री में, उस बेचारे की तनख्वाह क्या होती, तो उससे फिर 2 घरों के चूल्हे जलाना कितना मुश्किल होता। तो इसलिए वो 2 साल हज के लिए नहीं गया, वो खर्चा यूं करता रहा। और फिर तीसरी मरतबा आपने ये पूरे साल की भी दे दी, तब वो चला गया था। जब उस खातून को पता चला कि जहाँ ये खर्चा देता था कि वो साहब तो सऊदीया चले गए हज के लिए, वहाँ फौत हो गए, उसने कहा लोग इसको चर्सी कहते थे, मेरे लिए ये फरिश्ता था। मेरे बच्चे जो पढ़ के इतने हो रहे हैं, ये सारा का सारा इसका है। अल्लाह को ये अदब बहुत पसंद है, छुपके से किसी को दे देना। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to